أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں اور 7 بڑے سرداروں کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سردار اس لیے انہوں نے کہا آپ اکیلے جائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، لہٰذا بڑے ٹھاکروں کو بھی ساتھ لے چلیں اور یہ بھی اللہ کا کلام سنیں. یہاں تک کہ ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ ہم رب کو دیکھیں. جب انسان کی حیثیت ہی کچھ نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے رب کو دیکھنے کا، پہلے انسان اپنی حیثیت تو بنائے، پہلے انسان اپنے آپ کو تو پاک کرے. اب میری زندگی اعمال ایک نہیں اور میں دعویٰ کروں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا، اور یہ دعویٰ کروں کہ آقا کی میں خواب میں زیارت کروں، ایسا نہیں ہے. تبھی ہوگا جب میری زندگی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے 100% مطابق ہوگی، تو تب اللہ مجھے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے. ورنہ میں کون ہوتا ہوں؟ میری زندگی ہی نجس ہے، میری زندگی ہی گناہوں سے لت پت ہے، گناہوں میں گھری ہوئی ہے، اور میں دعویٰ کروں کہ میں آقا کا دیدار کروں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں. تو گرامی قدر وہ بڑے سردار دعویٰ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم رب کائنات کا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں اور کلام سنیں. پہلے اپنے آپ کو بندہ اس قابل تو بنائے، پہلے بندہ اپنے آپ کو اس قابل تو بنائے کہ رب کا کلام سننے کے لیے بھی میرا وجود تیار ہے اور اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ رب کا کلام سن سکوں. پہلے بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے اعمال درست کرے، اپنے حرام حلال اور شب و روز کے اوقات کو درست کرے، اور پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آخرت میں جنت کا مستحق ہوں گا. گرامی قدر زندگی گناہوں سے لت پت ہے، زندگی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی میں ساری ہی رب کی نافرمانیاں ہیں. زندگی میں کوئی ایک بھی آقا علیہ السلام کی سنت نہیں. ادھر آقا علیہ السلام کی سیرت کو لے لیں اور ادھر اپنی زندگی کو لے لیں، دونوں یکسر ہیں، ایک مشرق کی طرف جا رہی ہے، دوسری مغرب کی طرف. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. ہماری شادی بیاہ آقا علیہ السلام کی سیرت کے مخالف، ہمارا سونا آقا علیہ السلام کی سیرت کے مخالف، ہمارا کھانا کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ کے ساتھ آقا کی سیرت کے مخالف، ہمارا باتھ روم جانا دایاں پاؤں پہلے رکھنا آقا کی سیرت کے مخالف، ہمارا مسجد میں داخل ہونا پہلے الٹا پاؤں داخل کرنا آقا کی سیرت کے مخالف، ہمارا لباس آقا کی سیرت کے مخالف، ہماری شکل و صورت آقا کی سیرت کے مخالف، ہمارے گھر کے اندر سارے وہ چیزیں موجود جو شریعت کے مخالف، اور پھر ہم کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور پھر کہیں کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک لمحہ، ہر ایک گھڑی، ہر ایک سیکنڈ
ہم نے اس پر نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارا قدم جو اٹھ رہا ہے آقا کی سیرت کے مخالف اٹھ رہا ہے یا موافق ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا، اپنی زندگی پر نظر رکھنی ہوگی، اپنے گھر والوں اور اہل پر نظر رکھنی ہوگی، اپنی خوشی غمی میں یہ نظر رکھنی ہوگی، اپنے روزمرہ کی چیزوں میں نظر رکھنی ہوگی کہ ہماری گھر کے اندر تو سارے وہ کام ہیں جو آقا علیہ السلام کی سیرت کے مخالف ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کریں جنت میں جانے کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، یہ مشکل ہے۔ گھر میں گانے بجانے سارا دن چلتے رہتے ہیں، پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہے، محلے والے ہم سے تکلیف میں ہیں، راستے میں گزرنے والا اس کو بھی ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کا ہم کام کرتے ہیں اس کے ساتھ دھوکہ ہم کرتے ہیں، جس کے ساتھ زبان کرتے ہیں وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، جس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ہم مخالفت کرتے ہیں، کسی کی کوئی رقم دینی ہو وہ وقت پر نہیں دیتے، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو 10 دن بعد پورا کرتے ہیں، کسی کی زمین کا کوئی ٹکڑا دینا ہو تو اس کو اس وقت تک عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں جب تک وہ تنگ آ نہیں جاتا۔ یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرے محترم سامعین، قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے۔ پہلی قوموں میں ایک خرابی ہوا کرتی تھی، کسی میں ناپ تول کی کمی ہے، کسی میں زیادتی، کسی میں شرک، کسی میں شراب، کسی میں جوا، کسی میں لواطت، کسی میں بے حیائی، ایک ایک خرابی ہوا کرتی تھی۔ تو ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہ ساری خرابیاں مجموعہ جمع ہو کے ہماری قوم میں موجود ہیں۔ کیا ہم سزا کے مستحق نہیں ہیں؟ یہ صرف میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی دعائیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے 10ویں پارے میں یہی آخر میں فرمایا کہ جب تک تو اے میرے محبوب ان میں ہے تو عذاب نہیں آئے گا، یا آپ چلے جائیں گے تو پیچھے یہ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، ورنہ ہم عذاب کے مستحق ہو چکے۔ لہٰذا ہماری اپنی زندگی کو درست کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔